السلام علیکم عاقل صاحب، وعلیکم سجدہ السلام۔ صاحب کے بارے میں پلیز بتا دیجئے کہ بالکل اس بتاؤں کا گا۔ مصنون طریقہ کیا ہے، کہ اگر نماز میں کچھ غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیا وہ سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا یا سلام پھیرنے کے بعد، اور اس کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ اوکے، میں بتاتا ہوں۔ سجدہ سہو کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ میری ویڈیو موجود ہے، لیکن بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ دوستو، بھائی اور بہنوں، آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کی نشریات سے اگر آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو آپ جس طریقے سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اس چینل کو بھی تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں اس کی جوائن ممبرشپ کے ذریعے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جوائن ممبرشپ فیس زیادہ ہے تو پھر آپ ہمارا جو دوسرا چینل ہے نا، جدہ ٹی وی، اس کی ممبرشپ ہم نے اس سے کم رکھی ہے، تو آپ کی سہولت کے لیے آپ وہاں پر بھی جوائن کر کے ہمیں، ہمارے چینلوں کو یا ہمارے اس مشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ 2 مقام پر سجدہ سہو سلام سے پہلے ہوتا ہے۔ نمبر 1، نماز میں کوئی نقص، کمی واقع ہو جانے پر، مثلا پہلا تشہد بھول جانے پر، رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، یا اس کے بالکل برعکس بھول جانے پر، اسی طرح رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ بھول جانے پر، یا اس جیسے دوسرے واجبات کے چھوٹ جانے پر سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا تشہد بھول جانے پر سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا تھا، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے۔ نمبر 2، جب رکعت کی تعداد بھول جائے اور پتہ نہ ہو کہ کتنی رکعت پڑھی ہیں، یعنی مشکوک رکعتوں میں ترجیح کی صورت نہ بن پائے، تو کم کو بنیاد بنا کے اپنی نماز مکمل کرے۔ یعنی اگر شک ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4، تو دونوں میں سے کسی پر دل مطمئن نہ ہو رہا ہو تو 3 مان کر چوتھی رکعت مکمل کر لینی چاہیے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لینا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک اور شبہ ہو جائے اور معلوم نہ ہو کہ 3 رکعت پڑھی ہے یا 4، تو شک سے کنارہ کشی اختیار کرے اور یقین، یعنی کہ اس رکعت کا تعین کر کے 3 کو بنیاد بنا کے اپنی نماز مکمل کر لے اور سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور 2 مقامات پر سجدہ سہو سلام کے بعد ہوتا ہے۔ جی ہاں، نمبر 1، نماز میں کوئی زیادتی واقع ہونے پر، مثلا بھول کر 1 رکعت میں 2 رکوع یا 3 سجدے کر لیے، یا بھول کر نماز مکمل ہونے سے پہلے سلام پھیر دیا، پھر نماز مکمل کرے بغیر جیسی غلطیوں پر سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یعنی کہ اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا، مثال کے طور پر 2 کی بجائے آپ نے 3 سجدے کر لیے، رکوع کر لیا، تو اس میں صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث میں ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھول کر ظہر یا عصر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی، تو صحابہ کے یاد دلانے پر آپ نے سلام کے بعد سجدہ سہو کیا اور پھر دوبارہ سلام پھیرا۔ اسی طرح ایک بار آپ نے بھول کر ظہر یا عصر کی نماز میں 2 رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا۔ جب صحابہ نے بتایا تو آپ علیہ السلام نے باقی 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا، پھر سجدہ سہو کیا اور دوبارہ سلام پھیرا۔ تو گویا کہ سجدہ سہو کرتے وقت آپ کو یہ نہیں ہے کہ سجدہ سہو کر لیا اور آپ سجدہ سہو کرنے کے بعد آپ کو سلام بھی پھیرنا ہے اور تکبیر بھی کہنی ہے اور سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ بھی پڑھنا ہے۔ نمبر 2، جب نماز کی رکعتوں میں شک ہو جائے لیکن نمازی اس پوزیشن میں ہو کہ کسی ایک عدد کو ترجیح دے سکے، یہاں آپ نمازی کہ پریشانی میں رہتا ہے کہ نمازیں کتنی پڑھی ہے، یعنی کسی ایک پر اس کا دل مطمئن ہو کہ میں نے 2 پڑھی ہیں
تو 2 پر اطمینان ہو گیا ہے، تو راج عدد کو بنیاد بنا لے اور نماز مکمل کر لے۔ اگر آپ 3 رکعت ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے 3 پڑھی ہیں یا 2 پڑھی ہیں، تو 2 کو بنیاد بنا لے۔ اگر آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہوئے، چوتھی ہے یا تیسری ہے، تو تیسری کو بنیاد بنا لیں۔ تو یا 4 لیکن 3 رکعت پر دل مطمئن ہو تو چوتھی رکعت پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے اور دوبارہ سلام پھیر دے۔ اسی طرح اگر 2 اور 3 رکعت میں شک ہو جائے اور 3 رکعت پر دل مطمئن ہو تو چوتھی رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، پھر سجدہ سہو کرے اور دوبارہ سلام پھیر دے۔ کیونکہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی نماز کے اندر شک میں پڑ جائے تو اسے چاہیے کہ صحیح تعداد معلوم کرنے کی کوشش کرے اور اسی کے مطابق اپنی نماز مکمل کرے، اور سلام کے بعد، یہاں سلام کے بعد اور پہلے سلام سے پہلے سجدہ سہو کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سلام سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہو تو التحیات، درود کے بعد کی دعا سے فارغ ہو کر 2 سجدے کریں اور بلا کچھ پڑھے فوراً سلام پھیر دے، اور سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا ہو تو صرف 2 سجدے کر کے سلام پھیر دیں، پہلے اور بعد میں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔